السلام علیکم۔ چینل شاہینوں کی دنیا پر خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے چڑیا کا انتقام۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل شاہینوں کی دنیا کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں ایسے افعال کر گزرتا ہے جن کے نتائج بہت بھیانک اور ہولناک ہوتے ہیں۔ جب نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان، جیسا کہ چڑیا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کسی سے اپنا انتقام لے گی۔ لیکن یہ لگ بھگ 1960 سے 65 کی بات ہے۔ اس زمانہ میں پاکستان کے اکثر علاقے بجلی کی سہولت سے محروم تھے، بالخصوص دیہی اور نواحی علاقے بہت زیادہ پسماندہ تھے۔ اس لیے رات ہوتے ہی تاریکی کا راج ہوتا، یعنی راتیں روشن تو نہ تھیں لیکن لوگوں کے دل محبت و ہمدردی کے نور سے منور تھے۔ لوگ بہت ملن نسار تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے میں دلی اطمینان و سکون محسوس کرتے تھے۔ ایک شخص کراچی کے نواحی علاقے میمن گوٹھ میں امامت کے فرائض ادا کر رہا تھا۔ وہ اس علاقے میں بہت خوش تھا۔ وہاں کے لوگ بہت ملن نسار، غم گسار، ہنس مکھ تھے۔ وہاں آب و ہوا بہت تازہ تھی، ارد گرد سبزہ ہی سبزہ تھا۔ خاص طور پر وہ شخص شاعرانہ مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ فطرت سے قریب زندگی گزارنے کا دل دادا تھا۔ شاعرانہ مزاج، پرفضا ماحول اور اس کی طبیعت کی جولانی نے اس کی آنکھوں میں گویا ساون ہی بسا دیا۔ تجھ کو سوچتا ہے ہرا ساون آنکھوں میں بس گیا ہو، جیسے اس پر مسرادہ وہاں خالص دودھ، دہی، مکھن، دیسی انڈے، دیسی گھی، تازہ سبزیاں اور خوش الغرض خوش خوراکی کے لیے بہت ہی ارزاں قیمت پر بہترین غذا ہر وقت میسر تھی۔ وہاں کی ایک اور خاص بات پرندوں کا گوشت تھا، جو ذرا سی محنت سے بالکل مفت حاصل ہو جاتا۔ ان صاحب کو بھی چڑوں کی یخنی محبوب تھی۔ کبھی کبھی وہ چڑے پکڑتے اور ان کی یخنی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ چڑے پکڑنے کے لیے اسے کوئی خاص محنت نہ کرنی پڑتی، کیونکہ اس شخص کا کمرہ چڑیاں پکڑنے کے لیے نہایت موزوں تھا۔ وہ اپنی دہلیز پر بہت سے دانے گرا دیتا۔ جب چڑیاں دانے چگنے میں مصروف ہوتی تو یہ اچانک دروازہ بند کر دیتا اور اندر جا کر انہیں پکڑ لیتا۔ ایک دن اس نے اسی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری چڑیوں کو کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کر دیا۔ ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد انہیں ذبح کر کے شام کا بہترین سالن پکایا جائے گا۔ خدا کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ وہ دن اس شخص کا کچھ اتنا مصروف گزرا کہ دن بھر اسے چڑوں کا خیال تک نہ آیا۔ دوپہر کو قلیلہ کرنے کے بعد جب وہ اٹھا تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ اس علاقے کا ایک بااثر آدمی ملنے کے لیے آ گیا۔ اس سے گفتگو کے دوران مغرب کا نماز کا وقت ہو گیا۔ مغرب کے بعد کسی اور شخص سے ملاقات کرنا پڑی جس نے کھانے کی دعوت بھی دی۔ وہاں کھانا کھانے کے بعد جب آئے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، اس لیے لوگ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے۔ یہ شخص بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہیں مسجد کے باہر کھاٹ لگا کر سو گیا۔ اب آتے ہیں انتقام کی جانب، جس کے لیے ساری تمہید باندھی گئی ہے۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ شخص سو گیا۔ آدھی رات کو اٹھا، انتہائی گھبراہٹ و وحشت کا عالم، ہر سو سناٹا، چاند کی کوئی روشنی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا۔ وہ شخص بار بار تھوک رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خون تھوک رہا ہے۔ جب خوف اور وحشت پر قابو نہ پا سکا تو اس نے فوراً فیصلہ کیا اور وہیں سے اونچی اونچی آوازیں دے کر بستی کے لوگوں کو بلانے لگا۔ بستی کے چند افراد آئے، وہ حیران و پریشان تھے، آخر معاملہ کیا ہے؟ آدھی رات کو ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ امام صاحب نے ان بستی والوں سے کہا، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے منہ سے خون نکل رہا ہے، میں اس امامت کو جاری نہ رکھ سکوں گا۔ انہوں نے چراغ کی روشنی میں دیکھ کر بتایا کہ وہاں تو خون کا ایک دھبا بھی نہیں ہے، لیکن اس شخص کا مسلسل اصرار تھا کہ یہ خون ہے، اور چراغ کی روشنی میں بھی اسے لگا کہ وہ خون تھوک رہا ہے۔ بستی کے لوگ ایسا قطعاً نہ چاہتے تھے کہ وہ اس شخص سے بہت مطمئن تھے۔ وہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ دن کے اوقات میں بستی والوں کے بچوں کو ناظرہ اور دوسری تعلیم دیتا تھا۔ جب گاؤں والے کسی طرح نہ مانے تو اس نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر ٹی بی کا حملہ ہوا ہے، اور پھر اسی وقت گاؤں والوں سے کچھ اور انتظام کرنے کا کہا۔ گاؤں والے کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود اس نے وہاں امامت جاری رکھنے سے منع کر دیا۔ آخر گاؤں والوں کو اس کی بات ماننی پڑی۔ اس شخص کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ جب سونے لگا تھا اس وقت بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی طبی معلومات کے مطابق اسے لگا کہ وہ ٹی بی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس وقت ٹی بی ایک خوفناک اور لا علاج مرض تھا۔ اگر کسی کو علم ہو جائے کہ اسے ٹی بی ہے تو گویا اسے موت کا پروانہ مل گیا۔ خاص کر کمزور مالی حالت والوں کے لیے یہ واقعی موت کا پروانہ ہی تھا۔ اس شخص کی آواز قبر سے آتی معلوم ہوتی تھی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی۔ اسی بے چینی میں صبح ہوتے ہی اس نے اپنا کمرہ کھولا، اپنا سامان لیا تو وہاں پورے دن کی بھوکی پیاسے بے چین چڑیاں باہر نکلیں۔ لیکن گرد و پیش سے مکمل بے خبر یہ بے چین شخص سب سے پہلے ہسپتال گیا، اپنا چیک اپ کروایا۔
ڈاکٹر نے رپورٹ کے لیے اگلے دن آنے کا کہا، لیکن اس شخص کی بے چینی دور نہ ہوتی تھی۔ اس نے ملتان واپس جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں اپنے ایک دوست کو ذمہ داری سونپ کر ملتان چلا گیا۔ وہ شخص اتنا بے چین تھا کہ کراچی سے رپورٹ کا انتظار بھی نہ کر سکا۔ اس نے ملتان پہنچتے ہی سب سے پہلے نشتر ہسپتال سے اپنا دوبارہ چیک اپ کروایا۔ یہاں بھی رپورٹ کے لیے 3 دن کا انتظار کرنا پڑا۔ 3 دن بعد رپورٹ ملی۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ 100% صحیح ہے، ٹی بی کے کوئی آثار نہ تھے۔ 1-2 دن بعد کراچی سے بھی رپورٹ آ گئی کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ گھبراہٹ، پریشانی، آخر ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ چڑیوں کا انتقام۔ وہ خیال ذہن میں چپک گیا کہ تم نے شدید گرمی میں چڑیوں کو پورا دن بھوکا پیاسا رکھا، جس کی بنا پر تمہارے حواس پر بھی ٹی بی کا بھوت سوار کر دیا گیا۔ اور فوراً حدیث مبارکہ ذہن میں آئی جس میں ایک بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے ایک عورت کے جہنم میں جانے کا ذکر تھا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کیے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کے سبب وہ جہنم میں گئی۔ دوران قید اس نے بلی کو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ یوں اس نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کر تڑپا تڑپا کر مارا تھا، جس کے سبب وہ دوزخ کا ایندھن بن گئی۔ یہ حدیث مبارکہ ذہن میں آتے ہی اس شخص نے توبہ کی، اور اس واقعے کے بعد وہ حت المقدور پرندوں اور دیگر حشرات الارض کے دانہ پانی کا انتظام کرنے والا بن گیا۔ یوں کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس کے دل کو ٹھنڈک ملی اور اسے سکون قلب میسر آیا۔ حاصل کلام، یہ دوسروں کو انجانے میں ایذا پہنچانے کے سبب اندر کی آگ تھی، اتنی خوفناک کہ بھوک پیاس سب کچھ غائب۔ انسان اپنے تمام معمولات میں یکسر چھوڑ دینے پر مجبور ہو گیا۔ حالانکہ یہ حادثہ اس شخص کے بھولنے کی وجہ سے پیش آیا تھا، لیکن دنیا میں بعض انسان تو جانتے بوجھتے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ پیارے بچوں، ایسے انسان بعض اوقات دنیا میں ہی اپنی اندر کی آگ میں سلگنے لگتے ہیں، جسے ٹھنڈک ظاہری اسباب سے نہیں ملتی، بلکہ انہیں تو بعض اوقات توبہ اور رب کی طرف پلٹنے کا بھی خیال ہی نہیں آتا، اور وہ اسی آگ میں جل کر مر جاتے ہیں اور آخرت کی اس آگ کا ایندھن بن جاتے ہیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و ایمان و عافیت میں رکھے، نہ ہم کسی پر ظلم کریں اور نہ ہی ہم پر ظلم ہو۔ آمین۔